دا پوائنٹ تقریر کریں بغیر یہ پروفیشنل کاریوں کے بغیر، یہ پروفیشنل دعوت خانوں کے بغیر، یہ جناب جن کو عشق چڑھا ہوتا ہے جب ٹائم آتا ہے تو ان کے پلازے بنے ہیں، ان کی ہوٹلیں ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ان کے ہیں، مربوں کے مالک ہیں، ساری قوم نے پیسہ ان لوگوں کو لٹا دیا، اور دیندار کے لیے جو اللہ والے ہیں جنہیں دین کا کام کرنا ہے اس کے لیے 1 روپیہ ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ ایک رات میں جو نعت خواں پروفیشنل لے کے جاتا ہے 10 سال کے اندر بھی وہ شیخ الحدیث کما نہیں سکتا۔ 10 سال میں جو ایک رات میں آپ نے نعت پڑھنے والے کو دے دیا، 10 سال کے اندر نہیں آپ جناب والا وہ کیا پھر بتائیں کیسے ہوگی؟ حضرت نے مجھے داد دی، میرا جی کرتا ہے ایک اور فتنہ بھی دس دیں۔ اچھا جی مجھے بتائیے آج علماء جا رہے ہوں ایسے گلی سے جائیں، اسی لیے یہ شجرہ کا بازار ہے، کون سا بازار ہے جس میں آئے جی چلیں جو بازار بھی ہے اسی سے میں آیا ہوں، آپ ساروں کو سمجھ، اس بازار سے مجھے لے جائیں، ابھی گاڑی میں نہ بیٹھا ہوں، گاڑی میں ایسے نیچے اتر کے موٹر سائیکل سے جیسے سادہ ساتھی علماء ہمارے جاتے ہیں ایسے لے کے جانا، بچے تو پوچھو پتر کی بننا ہے؟ اب وہ بچہ دیکھ کے مجھے دیکھ کے یا حضرت صاحب کو دیکھ کے حضرت مولوی بنے گا کہ نا مولوی بننا؟ نا میں نہیں بننا مولوی۔ دوسرے بچے سے پوچھا پتر مولوی بننا؟ نا میں مولوی نہیں بننا۔ اب سنیے گا تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ گل اوکھی ہوتی ہے نا جی۔ ابھی آپ اسی بچے کو باہر لے جائیں، چیف جسٹس کی گاڑی گئی پروٹوکول دیکھا، جب گاڑی جا رہی ہے پتر کی بننا؟ کیا چیف جسٹس؟ آرمی چیف کی گاڑی گئی، ہیلی کاپٹر سے گیا، فلائٹ سے گیا، بیٹا کی بننا ہے؟ کیا چیف جسٹس، آرمی چیف بننا ہے؟ بیٹا کی بننا ہے؟ میں جناب والا وہ کیا بننا ہے؟ جج بننا ہے۔ بیٹا کیا بننا ہے؟ میں فلاں بنوں گا، میں RPO بنوں گا جناب، میں CPO بنوں گا، میں جناب والا مجسٹریٹ بنوں گا، میں فلاں بنوں گا فلاں۔ جب وہ پروٹوکول دیکھتا ہے انسان کے وہ کہتا ہے میں یہ بنوں۔ جب علماء کو دیکھتا ہے نا گھر ٹوٹیوں پر پھٹی ہوئی کپڑوں کے جوتی ہے اور پیبند لگے کپڑوں کے جوڑے ہیں، اور 5 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو جانے پر نمازی کھڑا کہتے ہیں قاری صاحب تمہیں پتہ نہیں نماز لیٹ ہو گئی؟ ہم نہیں پتا نماز لیٹ کرا چھڑیں گے۔ تو قاری صاحب اپنے بچوں کو دیکھتا ہے جو گھر میں بیٹھے، اگر میں جواب دوں گا انہوں نے مجھے نکال دینا، میرے بچے کتنے جانا، سنو گلا چپ کر کے نماز پڑھا۔ ضرورت پڑی بچہ گیا ہاسپٹل، بچے لے کر اس گھر میں اپنے علماء کو ضرورت پڑی، بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل لے گئے، نمازیوں سے کہا آپ میرے نمازی مقتدی ہیں، مہربانی میرے بچے ہاسپٹل میں ہیں، ان کو ضرورت ہے مجھے 50,000 کی۔ تو پھر سوچتا ہے 50,000 انہوں دے دیتا تھے اتارے گا تو نہیں لیتے کتوں لگے دے انہیں تو واپس دینے کوئی اس کی اتنی تنخواہ بھی نہیں۔ تو کہتے قاری صاحب تسی بھی بادشاہ والا کام کرتے، میرے کو ہے نہیں، میرے تو کاروبار کرنے کا خراب ہو گیا، میرے کو تو ہے نہیں۔ وہ ایک بندے کے پاس پیسے مانگ طرح کسی نے نہ دیے۔ جب بچوں نے دیکھا کہ بھائی یہی عزت ہے، آرمی چیف گاڑی میں جائے تو پروٹوکول، چیف جسٹس جائے تو پروٹوکول، یہ سارے جائیں تو پروٹوکول، اس کے بعد ان سب کو عہدے ملے، تو اسی وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کو پھر بچے ان کو دیکھ کر کہتے نہیں مولوی نہیں بنانا۔ پہلے لوگ دیندار کیوں تھے، اسلام والے کیوں تھے، اللہ کے راستے پر کیوں تھے، علماء کیسے تھے، حفاظ کس وجہ سے تھے؟ جناب والا بادشاہ سے لے کر وزارت تک، صدارت تک، سب عہدوں تک سب کے سب علماء ہوا کرتے تھے۔ پروٹوکول انہی کا تھا، سب کچھ انہی کا تھا، اسلامی حکومت ہوتی انہی کے پاس سب کچھ چلتا۔ جب ان کے پاس ہوتا بچوں سے پوچھتے پتر کی بننا ہے، وہ کہے گا میں وزیر قانون بننا ہے۔ جی وزیر قانون مولانا مفتی صاحب، بیٹا کی بننا ہے؟ کہتے شیخ الحدیث۔ کیوں بیٹا؟ کہا شیخ الحدیث صاحب کی عزت اتنی ہے۔ جب اس وقت سب کچھ دیندار لوگوں کے پاس ہوتا تو پھر کیا لوگ قرآن کی طرف آئے تھے، حدیث کی طرف آئے تھے، حضور کے فرمان کی طرف آئے تھے، پھر اس طرح آئے تو پھر برکت ملی۔ کافروں نے سارے عہدے ہی دنیا دار پر لوگوں کو دے دیے اور ان کو محروم کر دیا۔ اب ہماری نئی قوم جتنا کہیں بیٹا قرآن میں بڑی برکت ہے، پڑھ لو پڑھ لو۔ اب میں سعودیہ میں تھا، سنیے گا، میں نماز پڑھ کیسے بیٹھا تو ایک بندہ میرے قریب آیا، مجھے آ کر کہتا ہے حضرت صاحب نوجوان سبھی دعا نا میرے واسطے دعا کر۔ آئیے دعا، کون سی دعا کروں؟
کہتے میرے واسطے دعا کرو کہ میں مؤذن لگ جا مسجد مؤذن. میں کہ تو پڑھا کر جانا تو کون روکتا ہے؟ میں ساڑی مسجد سامنے آگے کوئی کبھی بھی ہمیں نماز پڑھنا سی. میں شکر کوئی بندہ نہ بھی پڑھا جانا بھی. میں نے تو وہی سسٹم سمجھا. میں نے کہا سانے پڑھ آپ کو کون روکتا ہے؟ کہتے آپ بولے آدمی میری بات ہی نہیں سمجھے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے حضرت صاحب یہ گورنمنٹ کے جو ہے نا نیچے ہے, اگر میں مؤذن لگ گیا تو میری 30,000 تنخواہ ہوگی, گاڑی ہوگا, بنگلہ ہوگا اور مزید اناؤنسز وغیرہ علیحدہ ہوں گے. اسی لیے میں دعا کرا رہا ہوں میرے واسطے کرو دعا مؤذن لگا. اگر ہم نے دیندار لوگوں کو یہ عہدے دیے ہوتے پھر بچے بھی دعا کراندے. حضرت دعا کرو مولوی لگیے, مفتی لگیے, فلاں ہوگی. جب ہم لوگ اس قدر ہوشیاری کے ساتھ ان کے تھنک ٹینک نے ہمیں مارا بھی ہے اور ہم مر بھی چکے ہیں اور ہم شکار بھی ہوئے ہیں, پھر کہتے ہیں ہاں ابھی ہم صحیح بیٹھے اور ہم مسلمان ہیں. کیا قرآن کو انہوں نے جلایا اور ہم نے قرآن پاک کو بند کر کے اور سینوں میں نہ چھپا کر نہ پڑھا کر ہم مجرم نہیں؟ وہ جلانے میں مجرم, ہم قرآنی تعلیمات نہ پڑھنے میں مجرم. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کس طرز پر توہین کی اور ہم نے توہین نہیں کی. ہم نے انگریزی کو مقدم جانا, حضور کے فرمان کو مقدم نہیں جانا. پھر بعد میں آتے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے, فلاں یہ ہوا. پہلے دور کے اندر یہ امام تھے, وہ امام تھے, وہ یہ کیا کرتے تھے, وہ امام تھے. وہاں لوگ بھی عزتیں بڑی دیا کرتے تھے. جب وہ وہاں سے گزرتے تھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پھر دنیا بھی روشن تھی, آخرت بھی روشن تھی. حضور کی غلامی چاہتے ہو تو آؤ دین سے وفا کرو. دین سے وفا کا طریقہ کیا ہے؟ دینی تعلیمات کو سمجھو, اٹھنے والے فتنوں کو سمجھو. کتنے ایسے فتنے ہیں جو ہم اس کا شکار ہیں. اور پھر آؤ میں اسی حدیث پر آ جاتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا, جس کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ.